السلام علیکم دوستو، آج 4 مئی کو ٹیپو سلطان کا یوم شہادت ہے، اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے دوستوں سے ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں ہونے والے ترقیاتی کاموں اور ایسے نئے منصوبوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں شروع کیے، اور شاید ہی اتنے نئے ترقیاتی کام کسی اور حکمران نے اپنے دور حکومت میں کیے ہوں گے۔ اس لیے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جی تو دوستو، میرا نام ہے ہشام عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ٹی وی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو پیدا ہوئے اور 4 مئی 1799 کو شہادت پائی۔ ان کا نام ارکاٹ کے مشہور بزرگ ٹیپو مستان ولی کے نام پر رکھا گیا، جن کے مزار پر ان کے والد حیدر علی نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ ٹیپو نے عمر کا بڑا حصہ میدان جنگ میں گزارا، لیکن جہاں پہلے اس زمانے کے علوم بالخصوص فنون سپہ گری میں مہارت حاصل کی، وہاں عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، اردو اور تامل زبانوں پر بھی عبور حاصل کیا۔ اس طرح وہ بیرونی دنیا اور اس کے رجحانات اور اختیارات سے واقف ہوئے۔ یوں اپنی سلطنت میں کئی اصلاحات بھی لائے۔ انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کر کے کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان بہترین، منتظم اور غیر معمولی بصیرت رکھنے والے عوامی رہنما اور قائد تھے۔ اپنے 17 سالہ عہد حکومت میں زراعت کی ترقی، آب رسانی کی سہولتوں میں اضافے، نہروں اور تالابوں، سڑکوں اور پلوں، بندرگاہوں اور نئے شہروں کی تعمیر، چھوٹی بڑی صنعتوں کی ترقی، فوجی و انتظامی اصلاحات اور بیرون ملک پڑوسی حکمرانوں سے سفارتی روابط اور داخلی معاملات پر گفت و شنید جیسے اہم انتظامی اور تعمیراتی امور میں الجھے رہے۔ ان کی شہادت کے بعد ملنے والے 4000 سے زیادہ خطوط کے موضوعات و مندرجات ان کی ایسی کارگزاریوں کا واضح ثبوت ہے۔ ٹیپو سلطان نے تخت نشینی کے بعد اپنی رعایا کے نام جو پہلا سرکاری فرمان جاری کیا، اس میں بلا تفریق مذہب و ملت اپنی رعایا کی اخلاقی اصلاح، ان کی خوشحالی، معاشی و سیاسی ترقی، عدل و انصاف، جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم و ستم سے نجات، مذہبی و لسانی و طبقاتی عصبیت کا خاتمہ اور دفاع وطن کے لیے جان کی بازی لگا دینے کا عزم کیا۔ ٹیپو سلطان مذہبی شاعر سے سختی سے پابند تھے۔ وہ دن بھر باوضو رہتے، فرامین پر دستخط کرتے ہوئے بسم اللہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے گدی نشینوں اور مجاوروں کو نظر و نیاز لینے سے بھی روک دیا تھا۔ ٹیپو سلطان فرانسیسی دستور جمہوریت سے بہت متاثر ہوئے اور ایک مجلس شورا قائم کی جس کا نام مجلس غم نباشد رکھا تھا۔ دفاعی اور خارجی امور کے سوا تمام اختیارات مجلس وزراء کو سونپ دیے، جس کا وزیر اعلیٰ یعنی صدر الصدور میر صادق کو بنایا۔ اگرچہ میر صادق، قمر الدین خان اور ہندو وزیر پورنیہ کی مخبریوں اور سازشوں نے انہیں المناک انجام تک پہنچایا۔ ٹیپو کے محاصرے پر انہوں نے گولہ بارود میں مٹی ملوا دی، اور پھر جب انگریز فوج نے قلعہ میں شگاف کر لیا تو عین اسی وقت پورنیہ نے محافظ فوجی کو تنخواہ تقسیم کرنے کے نام پر بلایا اور انگریز فوج بلا مزاحمت اندر داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کو جدت و اختراعات کا خاص شوق تھا، اسی لیے اس نے کئی شہروں کے نام بدل ڈالے، مثلا بنگلور کا نام دار السرور، کالی کٹ کا نام اسلام آباد، میسور کا نظر آباد اور منگلور کا جمال آباد رکھا۔ وزن اور پیمانوں کے نام بھی تبدیل کر دیے، نیا روپیہ جاری کیا اور مختلف نسبتوں سے ان کے نام رکھے، مثلا احمدی، صدیقی، فاروقی، حیدری وغیرہ۔ سن ہجری کی جگہ سن محمدی جاری کیا، جو آغاز نبوت سے شروع ہوتا تھا۔ سرنگا پٹم میں جامع الامور کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی۔ ٹیپو سلطان نے نئی وضع کی بندوقیں اور توپیں بنوائیں، ایسی ڈھالیں تیار کرائیں جن پر تیر یا گولی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ بحریہ کا مستقل محکمہ بھی قائم کیا۔ بحری جہازوں کو مقناطیسی چٹانوں سے بچانے کے لیے لوہے کی جگہ تانبے کے پینڈے کا استعمال ٹیپو سلطان ہی کی ایجاد ہے۔ فوجی میزائل تغرق ایجاد کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر تھا۔ امریکیوں نے بھی انہیں راکٹ کے بانیوں میں شمار کیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹیپو سلطان نے مردم شماری کرائی، پنچایت راج کی بنیاد بھی رکھی۔ ٹیپو سلطان نے ہر شہر، قصبے اور قلعے کے 4 دروازے مقرر کیے، جہاں پہرے دار مقرر کیے۔ جس مقام پر چوری ہو جاتی، وہاں کے پولیس افسر کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا۔ اگر مجرم گرفتار نہ ہو سکتا تو پولیس افسران کی تنخواہ میں سے اس کی تلافی کی جاتی۔
ان مقامات پر جہاں ڈاکوؤں کے حملے کا زیادہ خطرہ رہتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کی عام اجازت دے دی گئی تھی۔ ہر شہر میں قاضی اور ہر گاؤں میں پنچایت مقدموں کا فیصلہ کرتی۔ اپیل کے لیے صدر عدالت یعنی کہ ہائی کورٹ بھی تھی۔ ٹیپو سلطان نے مجرموں کو سزا کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ مجرم کو اس کے جرم کی مناسبت سے ایک درخت لگانے اور پروان چڑھانے کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ معمولی جرم کے لیے ایسا درخت جس کے لیے کم عرصہ لگتا اور سنگین جرم کے لیے ایسا درخت جس کے لیے کافی محنت و مہلت درکار ہوتی۔ ٹیپو سلطان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اردو اخبار کے بانی تھے۔ 1794 میں انہوں نے اپنی ذاتی نگرانی میں ایک ہفت روزہ جاری کیا۔ اس ہفت روزہ میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے سپاہیوں کے نام سلطان کی ہدایات شائع ہوتی تھیں۔ یہ ہفت روزہ سلطان کی شہادت تک مسلسل 5 سال پابندی سے شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان نے غلاموں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت بالکل بند کر دی۔ ان کے لیے یتیم خانے بنائے، زمینداروں کا خاتمہ کر کے مزدوروں اور کسانوں کو زمین کا مالک قرار دیا۔ زمین کو رعایا کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ زمین پر کسانوں کا دوامی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ زمین صرف اس کی تھی جو ہل چلائے۔ ٹیپو سلطان نے احکام جاری کر دیے تھے کہ جو شخص زمین کے لیے درخواست کرے اسے اس کی ضرورت کے مطابق زمین مفت دی جائے۔ تجارت کی توسیع کے لیے بیرونی ملکوں سے روابط پیدا کیے۔ دور دور سے کاریگر بلا کر اپنے ہاں ہر قسم کی صنعتیں جاری کی۔ دوسرے ممالک سے ریشم کی کیڑی منگوا کر ان کی پرورش و پرداخت کا طریقہ اپنی رعایا کو سکھایا۔ اس کے علاوہ جواہر تراشی اور اسلحہ سازی کے کارخانے بھی قائم کیے۔ ان کارخانوں میں گھڑی سازی اور کینچیوں کا کام بھی ہوتا تھا۔ ان کارخانوں کے قیام سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کی ہر چیز سلطنت میں تیار ہونے لگی۔ درآمدات پر انحصار کم ہو گیا اور چیزیں برآمد ہونے لگیں اور ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ ٹیپو سلطان نے ایک نئی تجارتی پالیسی واضح کی جس کے تحت بیرونی ممالک ایران، ترکی اور حجاز وغیرہ سے مسلم تاجروں کو آ کر تجارت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی رعایتیں دیں۔ خود حکومت کی زیر سرپرستی ایک بڑی تجارتی کمپنی بھی قائم کی جس میں ہر شخص سرمایہ لگا کر شریک ہو سکتا تھا۔ سلطان نے جہاں جاگیرداری کو ختم کیا وہاں سرمایہ داری کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کیے۔ تمام سلطنت میں رعایا، تاجروں اور کاشتکاروں کے لیے بینک جاری کیے۔ ان میں خاص بات یہ تھی کہ غریب طبقہ اور چھوٹے سرمایہ داروں کو زیادہ منافع دیا جاتا تھا۔ ان تمام اصلاحات اور سلطان کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے تمام علاقوں میں میسور سب سے زیادہ خوشحال اور سرسبز و شاداب علاقہ ہو گیا۔ کیپٹن لٹل جس نے میسور کی تیسری جنگ میں نمایاں حصہ لیا تھا، اس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ٹیپو کے متعلق بہت سی افواہیں سنی جاتی تھیں کہ وہ ایک جابر و ظالم حکمران ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام رعایا اس سے بیزار ہے۔ لیکن جب ہم اس کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ رعایا اپنے کاموں میں مصروف ہے، زمین کا کوئی حصہ بنجر نظر نہیں آتا۔ قابل کاشت زمین جس قدر بھی مل سکتی تھی اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں، 1 انچ زمین بھی بیکار نہیں پائی گئی۔ رعایا اور فوج کے دل میں بادشاہ کا احترام اور محبت بہت زیادہ موجود ہے۔ فوج کی تنظیم اور اس کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب ملک کی فوج سے کسی حالت میں پیچھے نہیں ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ٹیپو سلطان کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔